ابھی 18 سپٹمبر کو جناب یہ لگنے جا رہا ہے ہمارا چاند گرہن، تو پارلیمنٹ متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ جو ابھی جلسے ہوئے سیاسی، تو گرہنوں کے بعد اثرات شروع ہو گئے ہیں. جناب یہ قربانی کی بندش اگر کھل جائے تو پاکستان کے حالات بھی انشاءاللہ اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ شاہ محمد. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ستمبر میں ایک گرہن لگنے جا رہا ہے 18 ستمبر کو، اور اگلا گرہن لگے گا جو 2 اکتوبر کو سورج گرہن. اس مہینے میں چاند گرہن لگ رہا ہے. تو سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اس میں نماز آیات کا جو اہتمام ہے وہ جگہ جگہ پر کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اثرات انڈیویجولی طور پر جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر کس طرح کے پڑیں گے، آپ لوگوں پر آپ کے برج کے مطابق اثرات کیسے پڑیں گے. تو ہم نے آج تھوڑی سی زحمت دی ہے جناب ہمارے شہزادہ انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب کو، جو ان ایسٹرالوجی کے اوپر ایک بہت ہی جسے ہم اگر کہیں شیخ النجوم کہیں تو وہ بات غلط نہ ہوگی. تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جو سنگولر پرسن ہے اس کے اوپر جو گرہن کے اثرات ہیں وہ کیسے پڑیں گے اور اس کا کیا صدقہ ہوگا اور اس کا کیا حال ہوگا. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ سب آپ نے تو بڑا، میں تو اپنے آپ کو ابھی طالب علم ہی سمجھتا ہوں. اور یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سیکھتا ہی رہتا ہے. اور گرہن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جب سے دنیا بنی ہے یہ سورج گرہن چاند گرہن لگتے آ رہے ہیں. اور سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی، چونکہ قاسم اور ابراہیم ان کے فرزند تھے، کسی ایک شہزادے کی وفات ہوئی تو گرہن لگے، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے حضور کو فرزند چلا گیا. وہ انہیں صدمہ ہوا. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، چونکہ حضور کی آمد سے پہلے بھی گرہن لگتے تھے. ہمارے پاس جو چائنیز ریکارڈ ہے وہ 5-7 ہزار سال کا ریکارڈ ہے گرہنوں کا. اور ایک فرینچ ایسٹرالوجرز ہیں جو جنہوں نے کوئی 400 سال پہلے پریڈکشن کی تھی، ناسٹراڈامس نے. اس نے پریڈکشن کی تو میں غور کرتا رہا کہ اس کے پریڈکشن کرنے کا کیا انداز تھا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس نے گرہنوں کو مد نظر رکھ کے کیا. ممکن ہے اور منجمین دوست کا کچھ اور خیال ہو، لیکن بہرحال گرہن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جب بھی گرہن لگے یا زلزلہ آئے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. سورج کی ہم پڑھتے ہیں کسوف، کشف علیہ کاف سے، اور چاند کی پڑھتے ہیں ہم خسوف. یہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، اس میں جناب BBC بھی ہے، وائس آف امریکہ بھی ہے، پاکستانی چینل، انڈین چینلز بھی ہیں، خاص طور پہ انڈیا والے بڑے اس پہ وہ توجہ دیتے ہیں. تو گرہن لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ ایک الگ دنیا ہے. لیکن بصیرت پاکستانی ایز اے مسلم یا جو اسلامی ممالک ہیں، وہ چینل والے یہ نہیں بتاتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے ہر عاقل بالغ پہ 2 رکعت نماز پڑھنی جناب واجب ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے. اور مساجد میں بھی بڑا کم ذکر اس کا ہوتا ہے. تو جہاں چینل والے یہ ذکر کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ جہاں نشریات براہ راست دکھا رہے ہوتے ہیں تو نماز آیات کا بھی جناب پڑھیں. اور ہر مذہبی کتاب میں مل جاتی ہے، اپنے مولانا صاحب سے پوچھیں، ورنہ یوٹیوب پہ جائیں نماز آیات یہ مل جاتی ہے، گرہن کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ابھی 18 سپٹمبر کو جناب یہ لگنے جا رہا ہے ہمارا چاند گرہن. اور پاکستان کا جو ہم نیا ذائقہ دیکھتے ہیں، پاکستان بنا تھا یعنی جب آدھا ملک ہمارا کٹ گیا، اب اللہ کرے کہ پیچھے ابھی جو دشمن پڑے ہوئے ہیں اس ملک کو بھی توڑنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کی میں ریمیڈیز بتاتا رہتا ہوں کہ اس کی کیا ریمیڈیز کی جائے. لیکن یہ جو گرہن ابھی یہ پاکستان کے ذائقے کے 11ویں گھر میں لگنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے گھر ہے. تو پارلیمنٹ متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد 2-3 اکتوبر کے درمیانی جب لگے گا سورج گرہن، یہ پاکستان کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے جو میڈیا کا گھر ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا گھر ہے. تو اس گرہن کے جو اثرات ہیں یہ 3 سپٹمبر سے سٹارٹ ہیں، کیونکہ گرہن کے اثرات 15 دن پہلے 15 دن بعد چاند کے، اور سورج کے مہینہ پہلے بعد تک یہ ہوتے ہیں. اور یہ 17 نومبر تک رہیں گے. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ستمبر کی جو ستمگری آئی اور یہ جو ابھی جلسے ہوئے سیاسی، تو گرہنوں کے بعد اثرات شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ہم کہیں گے
کہ وہ پاکستان میں تمام ذبح خانے منگل کو کھول رہی ہیں. پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. ذبح خانے کھلنے سے، خون بہنے سے پاکستان پہ آئی نوستیں انشاءاللہ دور ہوتی رہیں گی. لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ ہے اثار قربانی کا جو ختم ہوا، یہ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. اور انفرادی طور پہ یہ جو گرین ہے، یہ جو برج حمل سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ پروگرام کچھ لمبا تو نہیں ہو جائے گا؟ شاید صاحب ہو جائے برج حمل سے ہود تک. اب تھوڑا سا بتا دیں کہ لوگوں کو کافی زیادہ اس کے بارے میں تجسس. چلیں، آپ کی جناب اجازت ہے تو بالکل کرتے ہیں. یہ جو گرین لگے گا پاکستان کے دائچے کے 11ویں گھر میں لگے گا. اور انفرادی طور پہ جو شمسی دائچہ ہے ہمارا، یہ پاکستان کے دائچے کے جو برج حمل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ چھٹے گھر میں لگے گا. چھٹے گھر میں گرین لگ رہا، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ خرابی دیتا ہے، یہ ایک طرح کی اچھائی بھی دیتا ہے. بیمار لوگوں کو شفا دے گا، اور جو دشمن ہیں وہ جناب آشکار ہوں گے، اور اپنے یعنی بعد ارادے کے تحت وہ جو آپ سے جو مخالفت کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ معافی کے بھی خواستگار ہوں. تو اس کے لیے آپ جو صدقہ ہے گرہن کے، یوں تو بہت سارے صدقات ہیں، لیکن ایک کامن صدقہ سبھی زوڑی سائن کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ توفیق دے تو آپ 10 کلو باجرہ، 2 کلو چاول کا ٹوٹا لے لیں. اور اگر آپ کم کرنا چاہیں تو 1 کلو باجرہ لے لیں، 1 کلو 100 گرام چاول کا ٹوٹا لے کے مکس کر کے ملا کے آپ پرندوں کو ڈالیں. کسی گریو یارڈ میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے ڈال دیں، پرندے وہاں پہ بہت آتے ہیں، یہاں اپنے گھر کی چھت پہ ڈالیں. تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے. اور نماز جو ہے یہ ضرور پڑھی جائے. اور برج حمل والوں کو بھی میں کہوں گا، اللہ کے یہ صدقات بہت سارے الگ الگ ہیں. برج حمل، برج ثور، برج جوزہ، برج سرطان، برج اسد، برج سملہ، برج میزان، عقرب، قوس، جدی، جلب ہوت والوں کے لیے آج میں مجموعی طور پہ ایک ہی صدقہ دیا کرتا ہوں تاکہ پروگرام کو ہم سمیٹیں. آج میں نے اس پروگرام کو کوشش کی ہے کہ سمندر، ایک کہاوت ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، میں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. اور کوشش کریں کہ ہماری وطن عزیز پاکستان میں بھی جناب یہ قربانی کی بندش اگر کھل جائے تو پاکستان کے حالات بھی انشاءاللہ اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. بس سب لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ نماز بھی ضرور پڑھیں اور صدقہ بھی ضرور دیں، اور اللہ پاک خیر کرے گا. اور نماز پڑھنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں. اور پھر آپ اطمینان اور یقین کر سکتے ہیں کہ جو نوست اس گرہن کی ہے یہ دور ہو گئی ہے. یہ جناب، یہ تھے جناب شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب، جنہوں نے آپ کو آپ کے برجوں کے مطابق گرہن کے جو صدقات ہیں وہ ہدیہ کیے، اور انہیں بتایا پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. ملاقات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.